سوچیں، آزاد کشمیر کی پہاڑیوں میں ایک ایسا قلعہ ہے جس کی دیواروں نے سلطنتوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا، لیکن اس کی اپنی کہانی آج تک ایک راز ہے۔ جی ہاں، آج ہم تھروچی قلعے کے انہی اسرار سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ذرا تصور تو کریں، یہ قلعہ اپنی بلندی سے ایک خاموش تماشائی کی طرح سب کچھ دیکھتا رہا ہے۔ اس کے نیچے سے گزرنے والے قافلے، فوجیں، حکمران، ہر کوئی اس کے پتھروں پر اپنی ایک اندیکھی کہانی چھوڑ گیا۔ تو پھر اس کی یہ خستہ حال دیواریں کیا کہتی ہیں؟ ان میں کون سے بادشاہوں کی، کون سی لڑائیوں کی کہانیاں دفن ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، اسے بنایا کس نے تھا؟ چلیں پتہ لگاتے ہیں۔ تو اس کی کہانی کا آغاز ہی ایک پہیلی سے ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد کے بارے میں ہی اتنی بحث ہے کہ مورخین آج بھی اس کا اصل جواب تلاش کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر کا کوئی بھی تحریری ثبوت، کوئی ریکارڈ، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو ہمیں ایک طرح سے تاریخی جاسوس بن کر مقامی کہانیوں اور مختلف دعووں سے سراغ جوڑنے پڑتے ہیں۔ سچائی کی تصویر ابھی بھی پوری طرح واضح نہیں ہے۔ تو اسے بنایا کس نے؟ یہاں دو بڑے دعوے دار ہیں۔ ایک طرف منگرال راجپوت ہیں جو اس علاقے کا ایک بہت پرانا اور طاقتور خاندان تھا، لیکن ایک دوسرا اور شاید زیادہ مضبوط نظریہ ایک ایسے جنگجو سردار کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا نام آج بھی ان پہاڑیوں میں گونجتا ہے۔ تو کون تھا یہ جسرت؟ 15ویں صدی کا ایک بہت بڑا نام، ایک کھوکھر سردار جس کا اثر و رسوخ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے یہ قلعہ بنوایا ہوگا۔ اس کا نام تھروچی کی کہانی میں ایک مرکزی کردار ہے۔ اچھا، قلعہ تو بن گیا، لیکن پھر اس کا ہوا کیا؟ ایک بار بننے کے بعد تھروچی قلعہ ایک ایسی قیمتی چیز بن گیا جس کے لیے صدیوں تک جنگیں ہوتی رہیں۔ اس کی کہانی بس فتح اور کنٹرول کی ایک لمبی داستان ہے۔ 15ویں صدی میں گکھڑوں کے بعد اس قلعے کی چابیاں طاقتور سکھ سلطنت کے پاس آئیں۔ پھر 1855 میں ڈوگرا حکمرانوں کا دور شروع ہوا اور یہ سلسلہ 1947 تک چلا، جب یہ قلعہ ایک نئی قوم پاکستان کا حصہ بن گیا۔ لیکن اصل ٹرننگ پوائنٹ آیا 1855 میں، جب مہاراجہ گلاب سنگھ نے اسے پتھر سے دوبارہ بنوانے کا فیصلہ کیا۔ یہ صرف مرمت نہیں تھی، بلکہ یہ طاقت کا کھلا اظہار۔ اسی تعمیر نو نے تھروچی کو وہ شکل دی جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ اور ڈوگرا دور میں تو یہ قلعہ ایک پراپر ملٹری ہب تھا۔ یہاں فوجیوں کے چھوٹے دستے رہتے تھے، یہ ایک بڑا ہتھیاروں کا ڈپو تھا، اور یہاں کمیونیکیشن کا سامان بھی رکھا جاتا تھا، یعنی یہ اس علاقے کے دفاع کا ایک اہم مرکز تھا۔ لیکن اس کی تاریخ کے سارے باب 1947 کے ڈرامائی واقعات کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ جب برصغیر تقسیم کی آگ میں جل رہا تھا، تھروچی قلعہ اپنا سب سے فیصلہ کن اور سب سے خونی کردار ادا کرنے والا تھا۔ 1947 کے ان غیر یقینی دنوں میں اس قلعے پر ڈوگرا فوج کی گورکھا گیریزن کا قبضہ تھا۔ یہ اس پرانے نظام کی علامت تھا جو اب تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ اور اس گیریجن کے کمانڈر تھے کیپٹن رگھوبیر سنگھ، جنہیں بغاوت کی اٹھتی لہروں کے خلاف قلعے کا دفاع کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اور پھر فیصلہ کن موڑ آیا۔ میجر نصر اللہ کی قیادت میں مقامی مسلم فوجیوں نے بغاوت کا علم بلند کیا اور ایک تیز لڑائی میں قلعے پر دھاوا بول کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس ایک حملے نے قلعے کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اور بس یہ آخری بار تھا جب قلعہ کسی کے ہاتھ سے چھینا گیا۔ صدیوں تک سلطنتوں کا اثاثہ رہنے کے بعد اب اس کی قسمت ایک نئی قوم سے جڑ چکی تھی۔ تو اتنی زبردست تاریخ کے بعد کوئی بھی سوچے گا کہ اس قلعے کو ایک قومی ورثے کے طور پر سنبھالا گیا ہوگا، لیکن آج حقیقت کیا ہے؟ اس کی کہانی کا آخری باب شان و شوکت کا نہیں بلکہ نظر اندازی کا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک یہ قلعہ پاکستان آرمی کے ہی کنٹرول میں ہے۔ ایک طرح سے اس کا فوجی کردار تو جاری ہے، لیکن جب یہ ایک جدید مقصد پورا کر رہا ہے، اس کی تاریخی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں۔ آج اس کی دیواروں کے اندر ایک جدید کمیونیکیشن ٹاور کھڑا ہے، لیکن اس کے نیچے وہ پرانے پتھر ٹوٹ رہے ہیں۔ جن دیواروں نے بڑے بڑے حملوں کا مقابلہ کیا تھا، وہ اب وقت اور نظر اندازی کے آگے ہار رہی ہیں۔ جیسا کہ ایک ذریعہ بالکل صاف صاف کہتا ہے، عمارت اب خراب حالت میں ہے اور اسے فوری تحفظ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک وارننگ ہے۔ اگر کچھ نہ کیا گیا تو ہم اپنی تاریخ کا یہ اہم حصہ ہمیشہ کے لیے کھو سکتے ہیں۔
تو تریچے قلعے کی کہانی ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ہم اپنے ماضی کے محافظ ہیں، تو ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون سی کہانیاں آنے والی نسلوں کے لیے بچائی جائیں اور کن کو وقت کے ساتھ مٹنے دیا جائے؟ تریچے کا یہ خاموش محافظ شاید ہمارے ہی جواب کا انتظار کر رہا ہے۔